جی اسٹوڈنٹس، آج ہم بی اے عربی سال دوم کا من حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے 15 جو حدیثیں ہیں جو عامل الکلیم ہیں وہ پڑھے تھے۔ آج ہم 16ویں سے شروع کریں گے۔ تو 16 نمبر پہ لکھا ہوا ہے حسینوا اموالکم، تم محفوظ کرو اپنے مالوں کو بالزکاتی، زکوٰۃ ادا کر کے، وداؤ مرضاکم بالصدقاتی، اور اپنے مریضوں کا جو ہے وہ علاج کرو، دوا کرو صدقے کے ذریعے سے، واستقبل البلاء بالدعاء، اور دعاؤں کے ذریعے سے مصائب کا سامنا کرو۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو محفوظ بناتی ہے، صدقہ جو ہے وہ بیماریوں سے بچاتا ہے، اور دعائیں جو ہیں آنے والی مصیبتوں سے بچا دیتی ہیں۔ ان اللہ 17 نمبر، ان اللہ یحب الجواد من خلقہ، بے شک اللہ جو ہے جواد، جو سخی ہے اپنی مخلوق میں سے، اسے پسند کرتا ہے یا اس سے محبت کرتا ہے۔ 18 نمبر ہے لیسا من اخلاق المومن، مومن کے اخلاق میں شامل نہیں ہے الملک خوشامد، الا فی طلب علم، سوائے علم کی طلب میں۔ 19 نمبر حدیث ہے جو عامل الکلیم من ذبّ عن لحم اخیہ، جو اپنے بھائی سے دور کرتا ہے، عیب دور کرتا ہے، بظاہر الغیب، اس کی غیر موجودگی میں، کان حقا علی اللہ، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہو جاتا ہے، این یحرم لحمہ النار، کہ اس کے جسم سے جہنم کی آگ دور کر دے۔ وقال فی آخری وصیتہ، اور نبی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا تھا اتقوا اللہ فی الضعیفین، تم دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور کمزور کون کون سے ہیں وہ دو کمزور ہیں، المملوک، ایک تو غلام ہے، والمرأۃ، اور ایک عورت۔ وکانا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یودع اصحابہ، اپنے صحابہ کو الوداع کیا کرتے، بقولہ، اس بات کے ساتھ، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، مطلب یہ دعا ہے، جب نبی علیہ السلام کسی کو بھی الوداع کہتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے استودع اللہ دینک، میں سپرد کرتا ہوں اللہ کے، دینک، تیرا دین، اور تیری امانت، و خواتم عملک، اور اعمال کا خاتمہ۔ 22 نمبر پہ ہے اعوذ باللہ من دعاء، بے شک میں ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو لا یسمع، جو سنی نہیں جاتی، ومن قلب، اور ایسے دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں لا یخشع، جس میں خشوع خضوع نہیں ہے، ومن علم لا ینفع، اور ایسے علم سے جو نفع نہیں دیتا۔ میں ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہیں جاتی، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع خضوع نہیں ہے، اور ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہیں دیتا۔ لا تزال امتی، 23 نمبر پہ، لا تزال امتی، ہمیشہ رہے گی میری امت، صالحاً، بہتر، امرها، اپنے معاملات میں، ما لم تر الامانۃ مغرمہ، جب تک وہ امانت کو مال غنیمت نہیں سمجھے گی، وہ صدقۃ مغرمہ، اور صدقے کو ٹیکس نہیں سمجھے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میری ساری امت امانت کو غنیمت سمجھ کے کھا نہیں جائے گی اور صدقے کو ٹیکس نہیں سمجھے گی، تو اس وقت تک غنیمت میں رہے گی۔ اگر انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا تو وہ پھر غنیمت میں نہیں رہے گی۔ اس کے بعد آگے، رأس العقل، عقل کی بنیاد، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، باللہ، اللہ پر، مدارت الناس، لوگوں کی آؤ بھگت کرنا ہے۔ 25 نمبر، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، وان اللہ مستعملکم، اور بے شک اللہ تمہیں اس میں استعمال کرتا ہے، فناظر، اور دیکھتا ہے، کیف تعملون، کہ کیسے تم عمل کرتے ہو۔ ان قوما راکبوا سفینۃ، بے شک کچھ لوگ ایسے تھے جو سفینہ میں، مطلب کشتی میں سوار تھے، فی البحر، سمندری کشتی تھی وہ،
فَأَقْتَسَمُوا انہوں نے اس کشتی کے حصے تقسیم کر لیے. فَصَارَ لِكُلِّ رَجُلٍ مَوْضِعٌ ہر آدمی نے اپنے اپنے حصے کی جگہ مقرر کر لی. فَنَقَرَ رَجُلٌ ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جس نے سوراخ کرنا شروع کر دیا اپنی جگہ پہ بِفَأْسٍ کلہاڑے کے ساتھ. فقالوا تو لوگوں نے اسے کہا ما تصنع تو کیا کر رہا ہے؟ قال اس نے کہا ہوا مکانی یہ تو میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے. اصنع بہ ما شئت میں جو چاہوں گا کروں گا. فإن أخذوا على يديه اگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے نجا و نجو تو وہ بھی بچ جائیں گے اور یہ بھی بچ جائے گا. وَإِن تَرَكُوهُ اگر وہ اس کو چھوڑ دیں گے ہلاکا و ہلاکو وہ خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی مارے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کشتی میں سوار تھے کچھ لوگ، اور ان کشتی کی 2 منزلیں آپ سمجھ لیں، تو ہر ایک 2 گروہ بن گئے، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ جو ہے اس کشتی میں مقرر کر لے کہ یہ میری جگہ ہے. اب نیچے والے جو لوگ ہیں انہیں پانی لانے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، تو اوپر والے بار بار جو ہے انہیں منع کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اوپر نہیں آنے دینا. اب یہ نیچے والوں میں سے ایک بندہ اس طرح کرتا ہے کہ اپنے کلہاڑے کے ساتھ نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اوپر جاتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں یہیں سے پانی لے لیتا ہوں. اب دیکھیں سمندر میں کشتی ہے اور بندہ سوراخ کر رہا ہے کشتی میں، تو خود تو مرے گا ہی ساتھ دوسروں کو بھی مارے گا. یہی مراد ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، کہ اگر کوئی نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے منع نہیں کرتا تو جو کر رہا ہے وہ تو مرے گا ساتھ دوسروں کو بھی مروائے گا. اگلی 27 نمبر حدیث ہے وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض دعاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض دعاؤں میں یہ ایک چیز مانگا کرتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ اللہم انی اسألک رحمت من عندک اے اللہ میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. تہدی بہا قلبی تو میری رہنمائی فرما دے میرے دل کو اس طرف. وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي اور میرے معاملات کو اکٹھا کر دے. وَتَلْمَعُ بِهَا شَأْسِي اور میرے جتنے بھی بکھرے ہوئے کام ہیں ان کو سمیٹ دے. وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي اور میرا جو غائب ہے اس کو ٹھیک کر دے. وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي اور میرا جو حاضر ہے اس کو بلند کر دے. وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي اور میرے عملوں کو پاکیزہ کر دے. وَتُلْهِمْنِي بِهَا رُشْدِي اور مجھے اپنی طرف سے الہام کر دے ہدایت کو. وَتَرُدُّ بِهَا الْفَتِي وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ اور مجھے جو ہے وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ اور مجھے ہر قسم کی جو برائی ہے اس سے بچا لے. اللہم انی اسألک الفوز فی القضاء اے اللہ میں تجھ سے جو ہے وہ قضاء کے کامیابی کے بارے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے. قضاء مطلب جو موت ہے. ونزل الشہداء اور میں یقین کرتا ہوں اللہ کہ تو میری مہمانی جو ہے وہ مجھے شہداء میں شامل کرے گا. وعیش السعداء اور مجھے جو ہے وہ جو ہے سعادت والی زندگی دے. ونصر الاعداء اور مجھے اپنے دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ کامیابی عطا فرما. اگلی حدیث ہے 28 نمبر خیر القاسب العامل اذا نصح بہترین مزدور وہی ہے جو خیر خواہی کرے. یہ انا افصح العربی 19 نمبر انا افصح العربی میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. بیدین اس کی وجہ سے انی من قریش کہ میں قریش میں سے ہوں. ونشأت فی بنی سعد بن بکر اور میری جو پرورش ہے بنو سعد بن بکر میں ہوئی ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم بدر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا تھا ھذا یوم لہ ما بعدہ یہ والا دن آنے والے دنوں کے پیش خیمہ ہوگا. وقال صلی اللہ علیہ وسلم 31 نمبر حدیث اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا تدخلون الجنۃ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے حتی تؤمنوا یہاں تک کہ ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی تحابوا یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنی نہ شروع کر دو.
اولا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، علی شیء، ایسی چیز نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم وہ کرو تو آپس میں محبت تمہاری پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام، وہ چیز کون سی ہے؟ سلام کو عام کرو۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایاکم الجلوس بالطرقات، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ما لنا من مجالسنا بد، ہمیں وہاں بیٹھنا ضروری ہے، ہمارا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نتحدث فیہا، ہم نے وہاں بیٹھ کے باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ قال، آپ نے فرما فاذا ابیتم الا المجلس، اگر بیٹھنے سے تم نے انکار کر ہی دیا ہے تو فاتوا الطریق حقہ، تو تم رستے کو اس کا حق دو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وما حق الطریق، اللہ کے رسول رستے کا کیا حق ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، غض البصر، نگاہ نیچی رکھنا، وکف الاذی، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا۔ پھر آ جاتے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یقیم الرجل من مجلسی، کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے، ثم یجلس فیہ، پھر اس وہاں خود جا کے بیٹھ جائے، ولیکن تفسحوا وتوسعوا، لیکن کھل جاؤ اور وسیع ہو جاؤ۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیان جادو کی طرح اثر کرتے ہیں، تو یہ زبانی کیجئے گا بھی۔ اگلی ہے، ان من الشعر حکمتا، بے شک کچھ شعر جو ہیں وہ حکمت سے بھرے ہوتے ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ السلام نے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کرنا، ومنع وہات، بھیک مانگنا، وہات، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، ومنع، بھیک مانگنا، وہات، آئی تھنک اس کا مطلب جو ہے وہ ہے کہ بھیک مانگنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، وکرہ لکم قیل وقال، اور تم پر حرام کیا گیا ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دینا، وکثرت السؤال، زیادہ سوال کرنا، وإضاعة المال، اور مال ضائع کرنا۔ اس کے بعد آگے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انصرہ مظلوما، میں مظلوم کی مدد کروں گا، فکیف انصر ظالما، تو میں ظالم کی مدد کیسے کروں؟ قال، آپ نے فرمایا، تمنعہ من الظلم، اس کو ظلم سے منع کر کے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم الظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، بے شک جو گمان ہے بہت جھوٹی بات ہے، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے سے بولیاں نہ بڑھاؤ، مطلب کہ خریداری آپ نے کرنی نہیں ہے تو بولی ہمیں بڑھا رہے ہیں، ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس کے بعد آگے 39 نمبر، قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتی، تو اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ومن فرج عن مسلم کربۃ من کربۃ، اور جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کی، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامۃ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی اس سے دور کرے گا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ السلام نے، تجد من شر الناس یوم القیامۃ عند اللہ، آپ پائیں گے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ذل وجہین، ایسے بندے کو جس کے دو چہرے ہیں،
التی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جو اس کے ساتھ اس چہرے سے آتا ہے اس کے بعد دوسرے چہرے سے جاتا ہے، مطلب کہ جس کے پاس جاتا ہے اسی کے مطلب کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تھا طلبہ عزیز طالب علم یہ جو آج کا لیکچر۔ تو آج ہم نے صرف جو ہے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، تو اس کا جو 7واں سوال بنے گا نا، جہاں اردو دی ہوگی اس کی ہم نے عربی کرنی ہے، وہ میں ڈسکرپشن میں آپ کو جو ہے وہ لنک دے دوں گا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو یاد کریں، ساتھ یہ ترجمہ پڑھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔